أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. پلتا تھا وہی ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اتتخذ اصناما آلہۃ، اے میرے باپ کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ہم آپ کو اور آپ کے قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طریقے سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی اور آسمان کی تمام زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو دکھلایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ اسے پورے طور پر یقین ہو جائے. یعنی جہاں اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو سچائی تھی ایک اللہ کو ماننے کا، اس سچائی کے اندر اور تقویت پہنچانے کے لیے کہ واقعی صرف اور صرف اللہ ہی سب کا مالک ہے، چاہے جو بھی ہو. یہاں تک کہ میرا باپ جو بت بناتا ہے، جو بت پرستی کرتا ہے، اس کی تحقیق کے لیے اللہ کی ذات نے آسمان و زمین کے تمام مخلوقات کو دکھلایا کہ یہ دیکھو کیا یہ جو بت یہ لوگ بناتے ہیں اور جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، کیا کسی نے ان میں سے جس کا پوجا کرتے ہیں ان لوگوں میں سے کسی نے دنیا کی کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو تمام مخلوق پر دکھایا، درخت، پودا، زمین، پہاڑ، زمین کے اندر جتنے چرند و پرند ہیں، انسان ہیں، سب کو کہا کیا اس میں سے کسی کو تم جانتے ہو جس کو ان معبودان باطلہ نے بنایا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ واقعی ذات ہے صرف ایک ہی جو پوجا کی جا سکتی ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ بھی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. ان کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں قوم نے ان کے ساتھ حجت کی اور وہ بھی پریشان ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جو سن رشد 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ ان کو سن رشد کو اور تمام طرح کی عقل و ہنر سے ان کو نوازا تھا. کیونکہ جب یہ چیزیں انہیں دیکھی تو ان کی عقل کو نہیں بھائی اور انہوں نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا. تو کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی. جب رات چھا گئی لوگوں نے ان سے مناقشہ کیا کہ رب کون ہو سکتا ہے، رب یہ نہیں ہے. ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ رب کوئی ہے، یہ مٹی کی مورتی یہ نہیں ہو سکتی، یہ پتھر کی مورتیاں یہ رب نہیں ہو سکتا. ان کو بھی اپنے رب کی تلاش تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دکھایا بعد میں، لیکن ان کے بارے میں پہلے آتا فلما جن اللیل رأى کوکبا. جب رات چھا گئی تو کیا دیکھا؟ ستارے کو دیکھا. قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا کہ یہی میرا پروردگار ہے. چونکہ ایک چمکتا ہوا ستارہ جو آسمان میں دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ سب سے بلندی پر ہے اور چمک رہا ہے، رب یہی ہو سکتا ہے، یہ سب سے بلند اور اونچا ہے، شاید اس کے اندر جان ہو. فلما افل قال لا احب الافلین. جب یہ غائب ہو گیا، صبح ہونے والی ہوئی، تو کہا میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ رب وہ نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے، کبھی ظاہر ہو اور کبھی غائب ہو جائے. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. پھر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ چاند چمک رہا ہے، کہا کہ شاید یہی میرا رب ہے. کہا پھر جب یہ چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين. جب یہ بھی غائب ہو گیا تو کیا کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دیا تو شاید میں بھی گمراہی لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا اکبر. پھر تب کیا دیکھا؟ سورج کو دیکھا تو کہا کہ چلو سب کچھ تو تھا لیکن سورج یہ بہت ہی چمکدار روشنی والا ہے اور اس کے اندر بڑی چمک ہے اور بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. تو کہا
جب وہ سورج بھی غائب ہو گیا، ڈوب گیا، کہا کہ اے قوم، اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں اس چیز سے بری ہوں جس کا تم شرک کرتے ہو. یعنی نہ یہ رب ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ہی ستارے. آج دنیا کے اندر کوئی سورج پرست ہے تو کوئی ستارے پرست تو کوئی چاند پرست. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو، نہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، نہ وہ میرا رب ہو سکتا ہے، نہ سورج نہ چاند. بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا، للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، جس نے اس سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے، جس نے اس ستاروں کو پیدا فرمایا، اس رب کی طرف میں اپنا رخ کر چکا ہوں. حنیف ہوں اور بالکل یکسو ہو کر، اور کسی دوسرے کی طرف جستجو اور لگاؤ رکھتے ہوئے نہیں، اور کسی کی طرف مجھ سے کسی سے کوئی حاجت نہیں. حاجت ہے اگر تو صرف تکمیل حاجت اللہ کی ذات سے ہے. یہ لو اب تمہارے لیے جو بھی تمہارا رب ہو، لیکن جان لو میں اپنا رخ اپنے اس رب کی طرف کر رکھا ہے جس رب نے ان تمام چیزوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور بالکل یکساں ہو کر، یکسو ہو کر، علیحدہ ہو کر اس کی طرف میں اپنا رخ کرتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور جان لو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. میں اس کو بھی رب کہوں، اس کو بھی رب کہوں، میں اس کو بھی کسی چیز کے نوازنے کا حکم لگاؤں، میں یہ بھی کہوں کہ وہ بھی کسی چیز کا مالک ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، اس سے بھی توسل اختیار کروں. یہ بھی کہوں کہ وہ بھی اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے، یہ بھی کہوں کہ وہ بھی رزق کا مالک ہے، یہ بھی کہوں کہ اس کی مورتی رکھنے سے میرے گھر میں برکت آئے گی، یہ بھی کہوں کہ ستارے کے اندر بھی کوئی طاقت ہے، یہ بھی کہوں کہ سورج کے اندر بھی کوئی طاقت ہے جو انسان کو بخشتا ہے، جو فائدہ پہنچاتا ہے. ارے جان لو یہ ساری چیزیں جس کے اندر طاقت ہے یہ وقتی طاقت ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، کبھی آتی ہے تو پھر ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو ایک دن لپیٹے گا اور بے نور کر دے گا، اس سب کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رجحان بدلا ان ساری چیزوں سے کہ جس کے اندر تکمیل نہیں، جس کے اندر پائے تکمیل نہیں، جس کے اندر پائیداری نہیں، جو رک نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہو سکتا. وہ کبھی بھی رب نہیں ہو سکتا. رب تو وہ ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے، جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور جو لوگوں کو مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا. پھر کہا وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہ. اور لوگ ان کے قوموں نے حجت کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا کہ تم اپنا رب کے ایک شخص کو کہتے ہو، وہ تمہارا کون پروردگار ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم لوگ مجھ سے حجت کرتے ہو، جھگڑتے ہو اس رب کے بارے میں، اس اللہ کے بارے میں؟ وقد ہدانی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دیا ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، جان لو میں ان شخصوں سے نہیں ڈرتا جس کا تم شرک کرتے ہو. یعنی جن لوگوں کو تم اپنا معبود گردانتے ہو، جن کی مٹیوں کی اور پتھروں کی مورتیاں تلاش کر تم پوجا کرتے ہو، مجھے ان سے ذرہ برابر خوف نہیں ہے. وہ میرا بال باغہ نہیں کر سکتا، وہ دیوی دیوتا مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کی ذات جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، جب میں اس کی پوجا کرتا ہوں تو اس کے سامنے یہ سارے معبودان باطلہ ہیچ ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی. اس لیے کہا ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں تو نہیں ڈرتا ہوں، بالکل نہیں ڈرتا ہوں جس کا تم شرک کرتے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی یا پہنچنا ہوگا یا کوئی نقصان ہوگا میری زندگی میں، مجھے بیماری لاحق ہو، یا میں کسی عذاب میں گرفتار ہو جاؤں، یا میں ڈوب کے مروں، یا میں گر کے مروں، یا میں کٹ کے مروں، یا میرے ساتھ کسی طرح کی بھی پریشانی لاحق ہوگی، تو یہ ہوگا میرے رب کی چاہت کی وجہ سے. کسی تمہارے معبودان باطل کے چاہنے کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بگڑ سکتا. وسع ربی کل شیء علما، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کب کیا ہونا ہے. افلا تتذکرون، کیا تم یاد نہیں کرتے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون، اور میں اس شخص سے کیسے میں ڈروں جبکہ تم نہیں ڈرتے ہو میرے اس رب سے جس رب کے ساتھ تو نے شریک کر رکھا ہے. شریک تو نے میرے اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، حاکم ہے، رازق ہے، لیکن کسی اور کو بھی تم حاکم رازق سمجھتے ہو. یہ اور بات ہے کہ پیدا کرنے والا، سرشٹی کرتا، دنیا کا رچنا کرنے والا تم ایک رب کو سمجھتے ہو،
ایک ہی گاڈ سمجھتے ہو، لیکن اور دوسری چیزوں میں دوسرے معبودان باطلہ کو بھی اپنا تصرف کرنے والا، دوسری چیزوں کا مالک سمجھتے ہو، تو کہا پھر تمہیں کرنا چاہیے۔ ولا تخافون، اور تم ڈرتے نہیں، انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نے اللہ سے شرک کیا ہے، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جبکہ اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی دلیل بھی نہیں دی ہے۔ یعنی ہم جس رب کی پوجا کر رہے ہیں، ایک تائی کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس کی قرآن مجید کے اندر ہی نہیں بلکہ دوسری چیزوں میں، ہر مخلوق میں بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے جو تم پتھروں کی مورتیاں تلاش کے پوجا کرتے ہو اس کے بارے میں تو تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو کون سا فریق، کون سی گروہ، کیا وہ گروہ جو یکتائی کی راہ کی طرف جانے والا ہے، جو توحید کی راہ کو پکڑنے والا ہے، جو موحد ہے، ہر چیز میں اپنا رب کو، اپنے اللہ کو خالق و مالک سمجھتا ہے اور اسی سے ہر چیز میں ان سے ہی جستجو کرتا ہے، کیا وہ شخص یا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے وہ حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا وہ حق پر ہے، اولئک لہم الامن، وہی لوگ در حقیقت انہی کے لیے امن ہیں، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحدانیت میں کے تعلق سے تھا اور اس طریقے سے مناقشہ ہوا ان کے باپ کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اسی سلسلے میں فرمایا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ کان کھول کر سنیے بھائیو، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سب سے پہلے کس طرح دعوت دی، جو بت پرست تھے، جو مٹی کو تراش کر کے پوجا کرنے والے تھے، کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، لم تعبد، اس چیز کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع، جو سنتا نہیں، ولا یبصر، اور جو نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو نہ آپ کو کسی طرح کا فائدہ پہنچا سکتا ہے، کوئی مدافعت نہیں کر سکتا، آپ پر کوئی اگر آفت آ پڑے تو اس آفت کو بھی نہیں ٹال سکتا، اگر آپ کو بیماری لگے تو آپ کی بیماری کو شفا میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی آپ سے کسی چیز کی، کسی تکلیف کی مدافعت کر سکتا ہے، جو آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا، جو آپ کو کسی طرح کی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس بے شک وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جس کی خبر آپ کو نہیں پہنچی ہے، میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے وہ چیزیں دکھائی، ملکوت السماوات والارض، ساری زمین و آسمان کی مخلوق کو دکھایا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو جانا ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے اور وہی سب کا مالک ہے، تو مجھے پاس بہت بڑی علم آئی ہے، وہ علم آپ کو نہیں دیا گیا، فاتبعنی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، اور میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں، سیدھے راستے کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ابا جان، یہ بت پرستی سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں آپ کی کوئی مدافعت کرنے والا ہے اور نہ ہی آخرت میں آپ کو کوئی کام آنے والا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرا ابا جان آپ شیطان کی پوجا مت کیجئے، بے شک شیطان کان للرحمن عصیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رحمان و رحیم کے لیے نافرمانی کرنے والا تھا۔ شیطان وہ مخلوق ہے جس کو تو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا، لیکن نافرمانی اسی رب کی کرتا ہے۔ ایک طاقتور مادے سے پیدا کیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے دوسرے مخلوق کو بھی جہنم کا اپنا ساتھی بنانے کے لیے دوسروں کو بھی بہکانے پر آمادہ ہے۔ تو گویا کیا وہ شیطان جسے ہم اور آپ آسانی سے دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کی اتباع کرتے ہیں،
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان شیطان کان للرحمن عصیا کہ شیطان یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نافرمان شخص ہے، بندہ ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے باپ مجھے ڈر ہے، میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن کہ اس رحمان اور رب اللہ کی طرف سے کوئی ایسی عذاب نہ آپ پر آ پڑے کہ آپ پھر اس کی گرفت میں آ جائیں اور آپ ہلاک ہو کر برباد ہو جائیں. فتکون للشیطان ولیا تو آپ شیطان کا دوست بن کر کے رہ جائیں. یعنی جو عذاب اگر اللہ تعالیٰ کی آپ پر آئی تو جس طریقے سے شیاطین ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا، اسی طریقے سے کہیں آپ کو وہ آپ کے لیے بھی وہی دوست نہ ہو جائے یا آپ اس کا دوست نہ بن جائے، یعنی آپ بھی ہمیشہ شیطان کے ساتھ جہنم میں نہ چلنے لگے. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. پھر ان کے باپ کا جواب سنیں. جب یہ ساری باتیں کہا کہ آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، جو کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچاتا، تو کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے اعراض کر رہے ہو، روگردانی کر رہے ہو، اس کو تم لانے تعین کرتے ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اگر تم اس بات سے باز نہیں آئے تو سن لو، میں تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دوں گا، میں تمہارا رجم کر دوں گا. واہجرنی ملیا. اور جاؤ مجھے میرے نظر سے اوجھل ہو جاؤ، کچھ دنوں کے لیے میرے پاس سے دور ہو جاؤ. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. جب یہ بات اپنے باپ کا سنا، کہا ٹھیک ہے اب کچھ بننے والا نہیں. جب میرا باپ میری بات نہیں مانتا تو کہا سلام علیک، میرے باپ آپ پر سلامتی ہو. سلام علیک ساستغفر لک ربی، اور میں آپ سے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا. انہ کان بی حفیا، کیونکہ میرا رب میرے اوپر بہت ہی بڑا مہربان ہے. مفسرین کرام نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنے کی اس وقت کہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور کافروں کے لیے مغفرت طلب کرنے سے منع کیا ہے. المہم جو تعامل یا رد عمل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس پر یہی تھا. اپنے باپ کو سلامتی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے وہاں سے گزرے اور یہ بات کہا، اپنے باپ کی عزت اور کرامت اور ہمدردی اور محبت کو ظاہر کیا، اور اپنے باپ کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے معافی طلب کروں گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. سے اعتزال کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے دور جا رہا ہوں اور ان چیزوں سے بھی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. میں اپنے رب سے دعا کروں گا، شاید کہ میرا رب میرے دعا کرنے سے مجھے محروم نہ رکھے. اللہ اکون بدعاء ربی، شاید کہ میں نہیں اپنے پروردگار کے رب سے نامراد رہوں یا میں محروم نہ رہوں. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے کوچ کر گئے اور چلے گئے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا. معزز سامعین کرام، یہ قضیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آپ سن رہے ہیں، ان کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن شاید وقت مختصر ہے. آپ کو چند باتیں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے نکلے، لیکن نکلنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا آپ اس کو جانیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلی مخالفت کی، کھلے طور پر مخالفت کی اور اپنے رب کو انہوں نے جان لیا. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه حرقوه. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، کہ میرے قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم جو مخلوق جو معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہاری من گھڑت چیزیں ہیں، تم نے اپنے ہاتھ سے بنا رکھا ہے. اور بے شک جس چیز کی تم اتباع کر رہے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے لیے کچھ بھی مالک نہیں رکھتے کہ تمہیں رزق دیں. تم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کی طلبگاری کرو اور اسی کی اتباع کرو، اس سے شکریہ ادا کرو. اور
اگر تم نے میری اس بات کی نافرمانی کی تو میرے اوپر صرف اور صرف وما علینا الا البلاغ، یہی ہے کہ ہم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی دعوت عام کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں۔ اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا یقین دلاتے ہوئے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک قوم کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو ختم کرتا ہے، پھر دوسری قوم کو لاتا ہے؟ کیا تمہارے لیے اتنی بڑی نصیحت، اتنی بڑی نشانی کافی نہیں ہے؟ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وما انتم بمعجزین فی الارض والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ۔ مختلف طریقے کا مناقشات کیا اور دلیلیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کہا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ وحرقوہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مناقشے پر اس کو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا تو انہوں نے کیا کہا؟ الا ان قالوا اقتلوہ وحرقوہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جلا دو اور اپنے فانجاہ اللہ من النار، لیکن اللہ نے انہیں نجات دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم اس بات پر آمادہ ہوئی کہ ان کو ہم آگ کے حوالے کریں، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور بھی بہت ساری مناقشات ان کی قوم سے ہوئی، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اپنی حقیقی توحید اور یقین دہانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یقین دہانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہتے ہوئے وہ کامیاب اور بامراد ہوئے تھے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی ویمیت۔ دوسرا مناقشہ تھا جب بادشاہ نے، جس کا نام اس کے باپ کا نام آزر تھا، اور جو بادشاہ نمرود، غالباً اس کا نام نمرود تھا، اس کے پاس پھر ان کو حاضر کیا گیا۔ انہوں نے کہا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ سورہ صافات کے اندر ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنے اس بتوں کی عبادت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کو میں توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں میں دیکھا اور ان کو اپنا رب نہ ملا، اور جب یہ جان گئے ان ساری مراحل کے بعد کہ اللہ ہی ایک پروردگار ہے، تو جب ان کے قوم نے کہا کہ چلو ایک میلہ میں چلتے ہیں، میرے معبودان باطلہ کی اب پوجا ہوتا ہے، تو کہا فقال انی سقیم، تو کہا کہ میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ سارے کے سارے اپنا پیٹ پھیر کر ان سے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون۔ جب یہ باتیں ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودان باطلہ کی طرف گئے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا، یہ بات کہہ رکھا تھا ان لوگوں سے کہ دیکھو اگر تم نہیں کرتے تو میں تمہارے معبودان کو میں توڑ پھوڑ دوں گا۔ وہ ان کے معبودان باطلہ کی طرف گئے اور کہا الا تاکلون، کیا تم لوگ کھاتے نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا تم بولتے نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو داہنے طرف سے سب کو مارنا شروع کیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اور ایک معبود کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا، تو سارے کے سارے لوگ جب اس کے پاس آئے، قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تو لوگوں سے جو مناقشہ ہوا، تو کیا مناقشہ ہوا اس کے بارے میں دوسری جگہ ہے کہ دیکھو کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو کھاتے پیتے نہیں اور جو نہ سنتے ہیں؟ کیونکہ جب لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے معبودان باطلہ کو کیوں توڑا، تو کہا کہ میں نے نہیں توڑا، تم پوچھ لو اپنے معبودان باطلہ سے، یہ تمہارا سب سے بڑا معبود ہے۔ تو ان کے قوم کی گردن شرم سے نیچے جھک گئی اور کہا کہ ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ معبودان باطلہ ہیں، یہ مٹی کے بنے ہوئے پتلے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، پھر تم کیسے کہتے ہو کرنے پوچھنے کے لیے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم کتنے بیوقوف ہو کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو جو سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد بڑے شرمندہ ہوئے۔ اس وقت انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، اور اسی طریقے سے یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس بادشاہ نے بھی جو اس وقت کا بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا،
حجت کی، مناقشہ کیا اور کہا انا عطا اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی ویمیت۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ تم کس رب کی پوجا کرتے ہو، کس رب کی طرف دعوت دے رہے ہو، کون سے اللہ ہے جس کی طرف تم سارے قوم کو کہہ رہے ہو کہ ایک اس اللہ کی عبادت کرو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور پھر موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، تو حضرت ابراہیم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، تم بھی مارتے ہو جلاتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا اور کہا دیکھا ابراہیم، کیا تم نے دیکھا میں نے بھی مارنے جلانے کا طاقت رکھا اپنے اندر، میں بھی مارنے اور جلانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ایک کو مار دیا دوسرے کو چھوڑ دیا، یہی مارنا جلانا ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا مارنا اور جلانے سے مطلب یہ نہیں تھا، اگر تمہارا مطلب یہی ہے، اتنی بیوقوفی کے ترازو پر اپنے مارنے اور جلانے کو تولتے ہو تو سن لو فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے اگاتا ہے اور پچھم میں ڈوبوتا ہے۔ فاتی بہا من المغرب، تو تم بھی اگر اللہ ہے تو سورج کو پچھم سے اگا کر کے دکھاؤ اور پورب میں ڈباؤ۔ فبہت الذی کفر، تو جو کافر تھا یعنی وہ بادشاہ ہکا بکا اور پریشان رہ گیا۔ لا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناقشے کو دیکھا جو مختلف مراحل سے اپنے قوموں کے پاس اور اس بادشاہ کے سامنے سے گزر ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے انہیں جواب دیا، اور یہ جواب جو آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، کیا آپ کے عقل اور آپ کی دانائی کو لگ رہی ہے، پہنچ رہی ہے، پھٹ کھا رہی ہے؟ تو آپ کو یقین ماننا چاہیے کہ پروردگار وہی ہے، اور یہ کفر و الحاد اور کفر و توحید کی جنگ آج سے نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پشت کے ختم، دوسرے پشت، تیسرے پشت کے ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر سے شروع رہی ہے۔ یہ آماج گاہ، یہ مارکہ آرائیاں کفر و باطل کے درمیان، حق و باطل کے درمیان ہمیشہ سے رہی ہے، اور پھر غلبہ ہمیشہ اور ہمیشہ حق کو رہا ہے، اور کامیابی کے ترازو میں سنہرے حروف سے لکھے جانے والی تاریخ انہی لوگوں کی رہی ہے جنہوں نے توحید کے دامن کو پکڑا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کو یکتائی کے ساتھ پکڑا، یکسو ہو کر صرف اللہ کو اپنا ہر چیز مانا۔ معزز سامعین کرام، خواہ وہ نئے مسلم ہوں یا سارے کے سارے اپنے ماں کی کوکھ سے مسلم ہو کر کے پیدا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ بات محلے درس ہے اور محلے سیکھ ہے کہ ہم سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر مانتے ہیں، اپنا رب حقیقی جانتے ہیں، تو یقین جانیں ان کے مقابلے میں اور کوئی دوسرا رب اور کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا یہ تماثیل، یہ بتیں، یہ مورتیاں، یہ مجسمے کیا چیز ہے جس کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو، جس کے لیے تم گوشنگی اختیار کرتے ہو، جس کے لیے تم جھک کر کے بیٹھ جاتے ہو، جس کے لیے تم کنارہ کشی اختیار کرتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، لوگوں کا جواب تھا، یہ نہیں تھا کہ آسمان سے کوئی دلیل آئی یا آسمان سے کوئی فرشتہ آیا، یہ بات نہیں تھی کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل کی ہے، یا کسی گرنتھ میں، کسی بائبل میں، کسی گیتا میں، کسی رامائن میں، کسی قرآن میں، توریت میں، زبور میں، یا کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کرنے کے لیے یا وہ من گھر تماثیل اور مورتیاں بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ بس کہا قال وجدنا آباءنا لها عابدین، ارے ہم نے ابراہیم صرف اور صرف اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں اور ہم بھی اس کی پوجا کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو سن لو تحقیق کہ تم اور تمہارے باپ سب کے سب پوری گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کیا سچ مچ تو نے میرے پاس حق کی بات لائی ہے، جو ایکتائی اور توحید کی دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے، یا تم صرف میرے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض،
الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، سن لو بلکہ میرا اور تمہارا تم سب کا رب وہ رب ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور جو صرف ہمارے اور تمہارے علاوہ آسمان و زمین کا بھی پروردگار ہے، الذی فطرہن، جس نے ان تمام کو پیدا فرمایا، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہی ہوں، وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور خدا کی قسم جان لو میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ میں ان کو توڑ پھوڑ کروں گا جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، پھر انہوں نے ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، اور پھر انہیں توڑ پھوڑ کر کے انہیں ان کے معبودات کو قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، لوگ جب واپس آئے اور معبودوں کی اس گھر میں یہ حالت دیکھی تو کہا کہ اس کو کس نے کہا، کیا ہے، کہا کہ میرے معبود کی یہ اہانت، یہ بے عزتی کس نے کی ہے، تو کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک شخص کے بارے میں، جوان کے بارے میں سنا ہے، ہمارے معبود کا ذکر کر رہا تھا اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم ظالمون، تو کہا کہ ابراہیم تم نے یہ کیا ہے، کہا کہ اگر ہم نے کیا کیا ہے تم اپنے بڑے معبود سے پوچھ، تو کہا کہ تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، پھر شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکایا، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہا ابراہیم تمہیں تو پتا ہے یہ معبود بولتا نہیں، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، تو تمہاری عقل کہاں گئی ہے کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں تھوڑی بھی نفع نہیں دیتا اللہ کے علاوہ، اور نہ تھوڑا بھی نفع دے سکتا ہے، ولا يضركم، اور تمہیں تھوڑا بھی نقصان بھی نہیں دے سکتا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ارے ہائے افسوس تم ہے تمہارے اوپر اور اس کے لیے جس کا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تمہیں پارس عقل نہیں ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، لوگ بخلا گئے اس جواب پر، کہا کہ لاؤ ابراہیم کو پکڑ کے اور آگ جلاؤ اور اپنے معبودوں کی عبادت کرو انہیں جلا کر، ان کنتم فاعلین، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ واقعہ ایسا ہوا کہ آگ دہکائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر جھونک دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، لیکن جھونکنے سے پہلے ان کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، بارش کے بھی فرشتے، ہوا کے بھی فرشتے، اور کہتے ہیں ابراہیم اگر تیرا حکم ہو تو میں بارش برسا دوں، یہ آگ بالکل خاموش ہو جائے، ہوا چلا دوں، یہ آگ ہواؤں میں بکھر جائے اور تمہیں رتی برابر بھی نقصان نہ پہنچا پائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں حنیفہ ہوں، میں رب پروردگار کو ایک سو ہو کر پوجا کی ہے، اس کی عبادت کی ہے۔ اللہ جان رہا ہے، وہ ساتویں آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نبی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر اس کو یہ منظور ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں اور مجھے تکلیف ہو، میں اس دنیا کی آگ میں جل جاؤں تو مجھے جل جانے دو، میں اللہ کی ذات کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں تو تم اے ہوا کے فرشتے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ آپ یقین کریں یہاں سے دنیا میں اگر آپ کی اور ہماری کوئی مدد کرنے والا ایک معمولی انسان آتا ہے تو فوراً اس کی دامن پکڑ لیتے ہیں، اس کے سہارے میں اس کے گریبان کو پکڑ کر اس کا بازو پکڑ کے دریا کنار ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ کا فرشتہ جیسے انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ یہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ بھی تو اللہ کا نبی اور دودھ ہے، یہ اس سے مانگنے سے یا اس کا سہارا لینے سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف ڈائریکٹ توسل ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے بھائی فرشتے تم سن لو، وہ اللہ دیکھ رہا ہے ساتوں آسمان سے، مجھے تکلیف پہنچنی چاہیے یا نہ پہنچنی چاہیے۔ پھر یہ جواب دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جا، اور وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ یہ وہ وقت تھا، وہ تاریخ کے صفحے میں سنہرے حروف سے لکھے جانے والے وقت تھے کہ جس وقت آگ سے بالمصافہ اور ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ آگ خاموش ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر سلامن کا لفظ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا تو ٹھنڈی اتنی زیادہ ہو سکتی تھی کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، لیکن آگ صرف ٹھنڈی ہوئی اور ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ سلامتی والی ہو گئی، ایسی سلامتی کہ وہ انسان کوئی بھی اس کے اندر سلامتی کے ساتھ رہ سکے۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس تاریخ میں جو عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے، یہ تاریخ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آتی رہی ہے۔ اب چونکہ اذان ہو چکی ہے، میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن جو اصل مقصود تھا میں اپنے ان تمام نئے مسلمان بھائیوں کے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے یہ درس آپ کے سامنے
ہمارے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان و عقیدہ پیدا ہونا چاہیے. جب ہی جا کر ہم اور آپ صحیح معنوں میں کامیاب اور کامرا ہو سکتے ہیں. صرف اور صرف توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ کی ذات پر ہو. دنیا میں کوئی کسی کا کچھ دینے والا، کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء ولو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء. اور اس کے برعکس کہ انسان و جنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں مل کر کے تکلیف پہنچانا چاہے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے مگر جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھ رکھا ہے. معزز سامعین کرام، یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اب نماز کے بعد انشاءاللہ اگر بات ہوئی تو پھر بات پوری کرنے کی کوشش کریں گے. المہم ہم اور آپ اپنے اندر توحید کے عقیدوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں اور اس عید الاضحیٰ کے موقع سے ہمارے اور آپ کے لیے عید مبارک اور بنائیں اور زندگی کے ایک نیا صفحہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.